أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تفسیر کا درس دیں، یہ انہیں کو جچتا تھا مجھ جیسے طالب علم کے لیے کچھ بیان کرنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن چونکہ برادران نے حکم دیا تو مومن کی دعوت کو قبول کرنے کے عنوان سے بندہ حقیر یہاں حاضر ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب 1978 میں نجف اشرف مشرف ہوا تو وہاں حضرت آیت اللہ السید محمد باقر صدر رحمت اللہ علیہ نے درس تفسیر شروع کیا۔ اتفاقاً پہلا درس تھا کہ مجھے بھی سعادت نصیب ہو گئی کہ میں مسجد توسی میں ان کے اس درس میں شریک ہوا۔ فرمانے لگے چونکہ نجف میں درس تفسیر کوئی بیان نہیں کر رہا، اس لیے مجھ جیسے کو یہ درس دینا پڑا ہے۔ پہلے مفسر تھے آیت اللہ السید محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان۔ فرمانے لگے وہ نجف سے چلے گئے، اگر وہ ہوتے اگر صاحب تفسیر المیزان السید محمد حسین طباطبائی نجف میں درس دیتے تو شہید صدر نے فرمایا کہ میں خود ان کے درس تفسیر میں شرکت کروں۔ تو مجھے وہی بات یاد آ گئی، قبلہ صاحب دیتے تھے، ہم اس درس میں شریک ہوتے تھے، بہت استفادہ ہوتا تھا۔ کم از کم ہم قرآن سے مانوس ہو جاتے تھے ان کے دروس کی وجہ سے۔ آج نہیں ہے رحمت اللہ علیہ، تو بس کیا کروں، کچھ کیا میں بیان کروں گا اور کیا کرنا ہے۔
آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم کی ذات کا ارشاد ہے کہ ہدایت کے اسباب فراہم کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اسباب ہدایت کی فراہمی ہمارے ذمہ ہے، خدا کی ذات کہتی ہے۔ اس ذات نے ہر دور کی انسانیت کے لیے اس دور کے مطابق اسباب ہدایت فراہم فرمائے۔ امت محمدیہ کی جب باری آئی تو خداوند عالم نے جو ہمارے لیے اسباب ہدایت معین فرمائے، ایک تو عقل اور فطرت، دوسرا سبب ہدایت قرآن مجید، اور تیسرا سبب ہدایت وارثان قرآن۔ بحمداللہ عقل کی وجہ سے ہی انسان کہلاتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کی حجیت بھی عقل کے ذریعے ہی ثابت ہے۔ معصوم نے فرمایا عقل وہ اللہ کی نعمت ہے کہ ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، کہ عقل کے ذریعے انسان رحمان کی عبادت کرتا ہے اور جنت کی جاگیر کماتا ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت اور معصوم ہستیاں بھی سبب ہدایت۔ میں نے چند جملے، کچھ آیات قرآن مجید کی لکھیں اور ایک دو فرمان سید الانبیاء کے اور ساتھ ہی مولا متقیان کے ارشادات قرآن مجید کے بارے میں۔ تو میں نے جب قرآن مجید کی آیات اور سید الانبیاء کی فرمودات اور مولا متقیان کے ارشادات میں غور کیا تو یقین کرو اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تینوں ہستیاں ایک ہی پیغام دے رہی ہیں، تینوں ایک بات کر رہی ہیں۔ جو بات قرآن مجید نے کی ہے وہی سید الانبیاء نے فرمایا، اور جو بات سید الانبیاء نے فرمائی ہے وہی علی المرتضیٰ نے فرمائی ہے۔ حتیٰ فرمودات میں الفاظ بھی وہی نظر آنے لگے جو خود قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ چند آیتیں میں پڑھتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15-16 ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور ایسی کتاب آئی ہے جو بات کھل کے بیان کرتی ہے۔ اب نور سے مراد آپ
سید الانبیاء نے یا حتی نور سے مراد یہی قرآن مجید ہی لے لیں، کتاب مبین کا جس طرح ہم عطف تفسیری کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے، اگرچہ سید الانبیاء کو بھی نور کہا گیا ہے، قرآن مجید کو بھی نور کہا گیا ہے۔ نور کی تعریف میں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید ابو القاسم الخوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آقا جی نور کی تعریف، فرمانے لگے کہ کوئی مسلم تعریف ابھی تک نور کی سامنے نہیں، لیکن جو چیز جس پہ تقریباً سب کا اتفاق نظر آتا ہے، نور جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی روشنی مہیا فرماتا ہے، یعنی خود بھی ہدایت پہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت فراہم کرتا ہے، وہ چیز نور ہوتی ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو پھر بھی یہی تعریف فٹ آتی ہے، معصوم کو دیکھیں تو پھر بھی یہی تعریف نور کی ان کے اوپر صادق آتی ہے۔ حتیٰ ہم جو نور سے مراد یہی آپ روشنی لیتے ہیں، اس بلب کو بھی دیکھ لیں، خود بھی روشن ہے اور مجھے اور آپ کو بھی یہ روشنی پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نور آیا اور کھلی ہوئی کتاب آئی۔ یہ کام کیا کرتی ہے کتاب؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ کی ذات اس کتاب اور نور کے ذریعے اس بندے کو سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے تابع ہے۔ ہر بندہ نہیں، من اتبع رضوانہ، وہ بندہ جو رضایت پروردگار کے تابع ہے نا۔ اللہ کی ذات اس کتاب مبین کے ذریعے اس کو سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت فرماتی ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ۔ یہ کتاب مبین کے ذریعے خداوند عالم کی ذات بندوں کو جہالت کی تاریکیوں سے علم کے نور کی طرف نکال کے لے آتا ہے۔ یعنی کتاب مبین کا دوسرا کام کیا ہے؟ یہ جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں نا، ان سے قرآن مجید بندوں کو نور کی طرف نکال کے لے آتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ قرآن مجید بندگان خدا کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ جس میں کیا آیا کہ قرآن ہادی ہے، قرآن سے ہم نے ہدایت طلب کرنی ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے
ہمیں قرآن مجید جیسا ہادی چاہیے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن مجید ہے یہ لوگوں کو اس راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ وہ مستقیم تھا وہاں پہ، یہاں پہ اقوم، وہ آخری ڈگری مستقیم کی، یعنی بہت ہی سیدھا راستہ جو ہے یہ قرآن بندگان خدا کو اس راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن مجید ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو مومن نیک عمل انجام دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں۔ الذین یعملون الصالحات، وہ صاحبان ایمان کہ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ نیک عمل انجام دیتے ہیں۔ استاد بزرگوار آغا قرائتی حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صالحات پہلے جمع ہے، اور جمع کے اوپر الف لام جب آ جائے تو یفید الاستغراق، سب نیک کاموں کو شامل ہوتا ہے، یعنی وہ مومن جو بھی عمل کرتے ہیں کرتے ہی عمل صالح، ان کو قرآن مجید بشارت دیتا ہے کس کی؟ ان لہم اجرا کبیرا، اور صاحبان ایمان جو نیک عمل کرنے والے ہو، تمہارے لیے تمہارے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر محفوظ ہے۔ یہ قرآن مجید بشارتیں بھی دیتا ہے۔ تیسرا سورہ یونس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھے تھے، میں پتہ نہیں، میں کچھ مین پہ آتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا ایھا الناس، او لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ آیا ہے۔ مولوی واز کرنے والا نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں واز کر رہا ہے، اور قرآن کی شکل میں اس نے اپنا پورا واز تم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ قرآن مجید موعظہ ہے جس سے ہم نے وعظ حاصل کرنا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ایک تو موعظہ آیا، اور دوسرا شفاء لما فی الصدور، جو اندر کی بیماریاں ہیں نا، یہ ان بیماریوں کی شفا ہے اس موعظہ میں۔ بندے کے اندر میں جو بیماری ہوتی ہے وہ شرک کی ہوتی ہے، کفر کی ہوتی ہے، نفاق کی ہوتی ہے،
یہ سب بیماریوں کا علاج کا نسخہ خداوند عالم نے قرآن مجید کی شکل میں، شرک کا مرض ختم، نفاق کا ختم، کفر کا ختم، وہدن، یہ ہدایت ہی ہدایت ہے، ورحمت للمومنین، اور یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اور دوسرا نہیں، ولا یزید الظالمین الا خسارا، مومن کو فائدہ دیتا ہے اور ظالم کو نقصان۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک بندے کے لیے مفید ہوتی ہے، دوسرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید صاحبان ایمان کے لیے رحمت، مومنین کے لیے رحمت، اور غیر مومن کے لیے ظاہر خسارہ۔ تو اس میں ہدن، رحمت، شفا، موعظہ، یہ قرآن مجید کے اوصاف خود خدا نے بیان کیے۔ ھذا بیان للناس وہدن وموعظۃ للمتقین۔ اگلی آیت آل عمران کی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ لوگوں کے لیے کھلا بیان ہے، کوئی پوشیدہ چیز نہیں، اس میں کھلی بات، بیان کھلی بات، اور ہدایت بھی ہے، اور صاحبان تقوی کے لیے موعظہ بھی ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمومنین، ہم قرآن مجید جو نازل کرتے ہیں اس میں کچھ حصہ یہ ہوتا ہے جس میں شفا بھی ہوتی ہے اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت بھی ہوتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو ہم نے میرے حبیب تیری طرف نازل کی ہے تاکہ اس کتاب قرآن کے ذریعے تو لوگوں کو جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آئے۔ تو قرآن مجید اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ پھر فرمایا وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو کتاب ہم نے تیرے اوپر نازل کی ہے اس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر شے جو جس بندے کی ضرورت ہے وہ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ کمی فقط آج کل یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس کو نہیں پتا کہ کون سی آیت کس مسئلے کا علاج ہے، یعنی زمانے کے مطابق ہمیں مفسر نہیں مل رہا، ورنہ قرآن مجید ہر بندے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر رطب و یابس ہے لیکن مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ کسی نے یہ آیت جب پڑھی نا، غیر مسلم تھا، مسلمان کو کہتا ہے کہ یار تو جو کہتا ہے ہر جو ہے وہ چیز کا ذکر قرآن میں ہے، ذرا وہ فلاں ہوٹل سے پوچھ کے دینا آج کل پکا کیا ہے وہاں پہ، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ اس مسلمان نے وہ ٹیلی فون نمبر ہوٹل کا ملایا اور ان سے پوچھ کے بتایا کہ فلاں فلاں چیز فلاں ہوٹل پہ پکی ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا تو نے قرآن سے تو نہیں پوچھا، تو نے تو ٹیلی فون میں لایا ہے، کہا خود قرآن نہیں کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے جو جانتے ہیں ان سے پوچھ کے بتاؤ۔ یہ قرآن میں موجود ہے کہ آپ جو وسیلہ آپ کا وہاں تک ہے آپ اس کو استعمال کریں اور وہ چیز لوگوں کو بتائیں۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے، تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، وبشریٰ للمومنین۔ تو یہ چند ایک آیات آپ نے دیکھا، اس میں خداوند عالم قرآن مجید کو ہادی کہہ رہا ہے، موعظہ کہہ رہا ہے، شفا، ہدی، رحمت، موعظہ، بشرا، بشارت دینے والا، نور، یہ ساری قرآن مجید کی صفتیں خود خداوند عالم نے بیان کی۔ بھلا سید الانبیاء کا بیان سنو جو خود رحمت للعالمین ہے، یعنی آپ اسی سے سوچیں، قرآن مجید رحمت ہے اور وہ بھی عالمین کے لیے ہے، تو سید الانبیاء بھی رحمت ہے، تو پتہ چلتا ہے ہیں دونوں ایک ہی کارخانہ سے بنی ہوئی چیزیں۔ کسی کو الفاظ کی شکل میں بھیج دیتا ہے، کسی کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شکل میں بھیجتا ہے، ہیں دونوں ہادی اور دونوں کو اس ذات ہے رحمت علیہ۔ کتنا آپ نے قرآن میں پڑھا کہ قرآن رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ پیغمبر خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت لل، تو جس طرح قرآن رحمت ہے، وارثان قرآن بھی اسی طرح رحمت ہیں اور اسی کارخانے سے آئے ہیں جس سے قرآن آیا ہے، جس سے قرآن آیا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، سید الانبیاء کا ارشاد ہے ان ھذا القرآن ھو النور المبین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ بالکل واضح نور ہے۔ ادھر بھی پہلی آیت میں بھی یہی تھا نا کہ قد جاءکم من اللہ نور، میں نے اسی حدیث کے تحت نور سے مراد بھی قرآن لیا، جو کہ سید الانبیاء خود کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن خود کیا ہے؟ نور المبین ہے، والحبل المتین، اور بڑی مضبوط رسی ہے، والعروۃ الوثقی، اور بڑا مضبوط وسیلہ ہے۔ عروہ وہ جو کنڈے نہیں ہوتے زنجیر کے، ان کو عروہ کہا جاتا ہے۔ رسی بھی مضبوط ہے اور آگے کنڈا بھی مضبوط ہے، عروۃ الوثقی، والشفاء الاشفاء، ادھر بھی شفا تھا۔ سید الانبیاء بھی فرماتے ہیں یہ قرآن مجید سب سے زیادہ شفا دینے والی شے ہے۔ خدا نے بھی کہا شفاء لما فی الصدور، سید الانبیاء نے بھی کیا فرمایا؟ شفاء الاشفاء، من استضاء بہ نورہ اللہ، جو بندہ اس قرآن سے روشنی حاصل کرے گا، ضیاء حاصل کرے گا، استضاء باب استفعال ہے، جو بھی اس قرآن سے روشنی حاصل کرے گا اللہ کی ذات اس قرآن کے ذریعے نورہ اللہ اس بندے کو منور کر دے۔ جو قرآن سے نور ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، سید الانبیاء فرماتے ہیں قرآن کے ذریعے خدا بند عالم اس بندے کو نور عطا کرے گا۔ کوئی قرآن سے نور مانگے تو صحیح، ہمارا مسئلہ فقط یہ ہے کہ ہم ادھر سے مانگنے کے قائل نہیں ہیں کہ قرآن کے دروازے پہ جائیں اور کہیں کہ اے قرآن ہم تم سے نور ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ حالانکہ معصوم نے فرمایا جو قرآن سے ہٹ کے کہیں سے ہدایت لے گا اس کو گمراہی تو مل سکتی ہے لیکن ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر ہم
دروازے معصوم پہ بھی جاتے ہیں، تو آج کا میرا مدعا یہی ہے کہ معصوم بھی وہی فرماتے ہیں جو قرآن مجید فرماتا ہے، وہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے۔ معصوم کا کلام، اللہ کا کلام سب جو ہے ہدایت کے لیے ہے، اس سے ہٹ کے کہیں سے ہدایت قطعاً میسر نہیں ہے۔ بے شک اپنے سے باہر جھانک لو، دیکھ لو، گمراہی واضح طور پہ نظر آئے گی، ہدایت نام کی کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ جو بندہ قرآن سے نور ہدایت حاصل کرنا چاہے خدا اس کو منور کر دیتا ہے۔ من تمسک بہ انقذہ اللہ، جو بندہ قرآن کی رسی کو تھام لینا، اللہ کی ذات ہر مصیبت سے اس کو نجات عطا کرتا ہے، ہر مصیبت سے نجات عطا کرتا ہے۔ من استشفى بہ شفاء اللہ، جو قرآن سے شفا حاصل کرنا چاہے اللہ کی ذات قرآن کے ذریعے اس بندے کو شفا عطا کرتا ہے۔ اور عرض کیا ہے سب سے بڑا مرض جو ہے وہ کفر و شرک و نفاق ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی بندہ پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو سمجھ جاتا ہے جو لم یلد ولم یولد ہو ولم یکن له کفوا احد ہو وہی خدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، شفا حاصل کرنا چاہے، من طلب الہدا فی غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا بلکہ گمراہ کر دے گا۔ من جعلہ امامہ الذی یقتدی بہ اداہ اللہ الی جنات النعیم، جس انسان نے قرآن کو اپنا راہبر بنا دیا اور قرآن کی اقتداء کرنے لگا، اللہ کی ذات اس قرآن کے ذریعے اس بندے کو جنات نعیم تک پہنچا دے گا۔ جنت کی نعمتیں جس کو ادا ہوگی جو قرآن مجید کو اپنا راہبر تسلیم کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان سن لو، صلوات پڑھیں ذرا۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 196 میں کچھ تھوڑی سی چند باتیں میں نے لکھی ہیں، خطبہ بڑا طولانی ہے۔ فرمایا ثم انزل علیہ الکتاب، پھر خداوند عالم نے سید الانبیاء پہ قرآن کو نازل فرمایا، نورا لا تطفى مصابیحہ، یہ قرآن ایسا نور ہے کہ جس کی قندیلیں کبھی گل ہوتی ہی نہیں۔ خود خدا نے بھی قرآن کو نور کہا، سید الانبیاء نے بھی قرآن کو نور کہا، علی المرتضیٰ نے بھی قرآن کو نور کہا۔ یہ وہ نور ہے کہ جس کی قندیلیں کبھی گم نہیں ہوتی، وَسِرَاجًا لَا يَخْبُوتُ قَدُوهُ، اور یہ ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو کبھی بجھتی ہی نہیں، ہمیشہ روشن ہے۔ بحرًا لا یدرک قعرہ، ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ جتنا پہنچنا ممکن ہے وہاں تک محمد و آل محمد علیہ السلام پہنچے، لیکن ایسا گہرا سمندر کہ جس کی تہ تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ وَشِفَاءً لَا تُخْشَىٰ إِسْقَامُهُ، فرمایا اس قرآن میں ایسی شفا ہے جس کو یہ مل گئی وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ یہاں بھی وہی شفا کے لفظ کا بھی تکرار آیا، حضرت نے فرمایا فَهُوَ مَعْدَنُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کان ہے، ایمان کا خزانہ ہے قرآن مجید۔ میرے بھائیوں، قرآن صامت بھی ایمان ہے، قرآن ناطق بھی ایمان ہے۔ وَيَنَابِيُ الْعِلْمِ، علم کا سرچشمہ ہے قرآن، وَبُحُورُهُ، بلکہ علم کا سمندر ہے، وَعَلَامًا لَا يُعْمَ عَنْهَا السَّائِرُونَ، ایسے ہدایت کے علم ہیں کہ اس کو دیکھ کے چلنے والے کبھی اندھے نہیں ہوتے، ہدایت پا جاتے ہیں۔ جعلہ اللہ ریا لعطش العلماء، عالم
علم سے علم کا ہمیشہ پیاسا ہوتا ہے، کبھی بھی سیراب نہیں ہوتا، لیکن کہا عالم جب قرآن مجید کے سامنے آتا ہے تو قرآن کی وجہ سے اس کی ساری پیاسیں بجھ جاتی ہیں۔ جو قرآن مجید میں چلا جائے گا وہ سیراب ہو جائے گا۔ جعلہ اللہ ریا لعطش العلماء وربیا لقلوب الفقہاء، اور فقیہ لوگ جو ہیں ان کے قلب کی بہار ہے یہ قرآن مجید، فقہا کی دواء لیس بعدہ داء، قرآن میں ایسی دوا ہے کہ جو یہ دوا استعمال کرے اس کو کوئی بیماری لگتی ہی نہیں ہے۔ نور لیس معہ ظلمہ، ایسا نور ہے جس کے ساتھ تاریکی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ حبلا وثیقا، سید الانبیاء نے فرمایا حبل متین، امیر المومنین نے فرمایا حبلا وثیقا، مضبوط رسی، وہدن لمن تم بہی، اور قرآن مجید ہادی ہے اس انسان کے لیے جو قرآن کی اقتدا کرے۔ سید الانبیاء نے بھی فرمایا تھا جس نے امام اور رہبر بنا لیا، امیر المومنین بھی وہی الفاظ کہ جو بھی انسان اس قرآن مجید کی کرے گا اقتدا اور قرآن کو تسلیم کرے گا رہبر، ہدن، وہ ہدایت پہ ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں معصوم کی ذات پہ۔ اور حضرت نے فرمایا مولے متقیان نے، انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھ لیں حضرت کی ذات پہ، ستکون فتن، کہ یا علی، حضرت خطاب کر رہے تھے جس میں حضرت نے فرمایا میرے بعد بہت بڑے فتنے ہوں گے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں قلت، میں نے سید الانبیاء کی خدمت میں عرض کیا فتنے جو ہوں گے تو مل مخرج، ان فتنوں سے ہمیں کون سی چیز باہر نکالے گی؟ کوئی علاج تو بتاؤ نا، مرض بتایا کہ فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، ان فتنوں سے نکالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قال کتاب اللہ، سید الانبیاء نے فرمایا فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ جتنے فتنے اور فساد، اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب ہر طرف سے فتنہ اور فساد کی تاریک آندھیاں چلنے لگ جائیں، پریشان نہیں ہونا، قرآن کے سائے کے نیچے چلا جانا ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ ہوا حبل المتین، ہوا الصراط المستقیم، مضبوط رسی بھی قرآن ہے، صراط مستقیم بھی قرآن ہے۔ تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، سب سے حسین ترین کلام قرآن مجید ہے، اس سے بہتر حدیث کوئی نہیں، حدیث سے مراد کلام کوئی نہیں۔ وَتَفَقَّهُ فِيهِ، قرآن میں غور و خوض کرو، فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، یہ کلیجے اور قلب کی بہار ہے قرآن مجید۔ وَاسْتَشْفِهُ بِنُورِهِ، قرآن کے نور سے حاصل کرو، شفا حاصل کرو، فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، یہ دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ قرآن صامت نے بھی یہی کہا، شفاء لما فی الصدور، قرآن ناطق نے بھی یہی کہا، فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، قرآن مجید دل کی بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے۔ اسی امام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبقا فیہم من القرآن الا رسمہ، فرمایا لوگوں پہ ایک وہ دور بھی آئے گا کہ قرآن رہ جائے گا فقط رسم الخط اور بس۔ لگتا ہے ہمارے دور کی طرف امام کی نگاہ امامت تھی۔ وَلَيْسَ عِنْدَ ذَلِكَ الزَّمَانِ سَلْعَ أَبْوَرُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ،
فرمایا اس زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ بے قیمت مال قرآن مجید ہوگا اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا حق کے تلاوت ادا کرے، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے اس پہ پردے نہ دے، اپنی ذاتی مصلحت کا شکار نہ ہو، قرآن کا واضح پیغام لوگوں تک پہنچائے، اس پیغام کا خریدار ہی کوئی نہیں، اس مولوی کو کوئی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں، اس کی مجلس سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میرے بھائیو، جو حق کے تلاوت ادا کرے اس قرآن کی کوئی قیمت نہیں اس زمانے میں۔ اور دیکھ لیں، میں تو بالکل حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے زمانے کی بات ہے، جو بھی قرآن کی بات کرتا ہے اس کو ٹائم ہی کوئی نہیں دیتے، اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وَلَا أَنْفَقُ مِنْ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِ، اگر قرآن مجید کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا جائے گا تو پھر اس قرآن سے قیمتی شے کوئی نہیں ہوگی، لاکھ لاکھ روپیہ فیسیں دیں گے، اس سے بھی زیادہ۔ یہ خبریں میرے امام نے دی کہ اس قرآن سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں ہوگی اگر اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا جائے۔ حرف عن مواضع، جو بات قرآن کرنا چاہتا ہے وہ نہ کی جائے، اس سے ہٹ کے کی جائے۔ فالکتاب یومئذ وَأَهْلُهُ مَنْفِيان تَرِیدان، اس زمانے میں نہ کوئی قرآن کو پوچھے گا نہ کوئی اہل قرآن کو پوچھے گا، جو قرآن کے ساتھ مانوس لوگ ہیں ان سے بھی دوری اختیار کی جائے گی۔ فالکتاب وَأَهْلُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي النَّاسِ وَلَيْسَ فِيهِمْ، قرآن اور اہل قرآن اس زمانے میں لوگوں کے درمیان ہوں گے تو صحیح، لیکن حقیقتاً نہیں ہوں گے۔ ظاہری طور پہ تو الماریاں بھری پڑی ہیں نا قرآن مجید کی، لیکن حقیقتاً نہیں ہوں گے، کیونکہ ہدایت جو کو کرنا تھی اور حاصل کرنا تھی قرآن سے کوئی حاصل کرتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، ظاہری طور پہ ہوں گے لیکن واقعاً نہیں ہوں گے۔ وَمَعَهُمْ لَيْسَ مَعَهُمْ، قرآن اور اہل قرآن لوگوں کے ساتھ تو ہوں گے لیکن حقیقتاً وہ ساتھ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور اہل قرآن میں ہے ہدایت اور لوگ چاہتے ہیں ضلالت۔ ہدایت اور ضلالت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ امام علیہ السلام نے علت بھی بیان فرمائی، لأن الضلالة لا توافق الہدى، گمراہی کبھی ہدایت کے ساتھ توافق نہیں کرتی۔ یہ جو تروڑ مروڑ کے قرآن کو پیش کرتے ہیں، کأنہم ائمۃ الکتاب ولیس الکتاب امامہم، لگتا ہے یہ قرآن کے امام ہیں اور رہبر ہیں، قرآن ان کا رہبر اور رہنما نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا نا کہ میں قرآن سے ہدایت حاصل کرتا، میں نے ایک عقیدہ غلط ملت بنا لیا ہے، اب قرآن کی آیات کو پھیر کے اپنے عقیدے کے مطابق لے آتا ہوں تو میں قرآن کو سیدھا کر رہا ہوں، قرآن مجھے نہیں کر رہا۔ امام نے فرمایا لگتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کے راہبر بن گئے ہیں اور قرآن کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں اور قرآن کو یہ راہبر تسلیم نہیں کرتے۔ یہ زمانہ بھی آنے والا ہے اور مجھے تو یہی زمانہ نظر آتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں قرآن سے اور وارثان قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بار الہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں کما حق ہو قرآن مجید اور وارثان قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ خدایا اس بزرگ عالم دین حضرت علامہ شیخ محمد حسین نجفی رحمت اللہ علیہ پہ اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل فرما۔ بار الہ سب علماء کرام جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کو طول عمر عطا فرما،
اور اس ملت مظلومہ کے سر پہ ان کا سایہ تا دیر قائم اور دائم رکھ، اور ہم سب کو علماء کرام کے نصائح، فرمودات اور مواعظ پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ خدایا پاکستان میں امن و سلامتی عطا فرما، پورے جہان میں امن و سلامتی عطا فرما، ملت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ پاکستان میں بار الہ یہ جو دہشت گردی کی لعنت شروع ہوئی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما، اور اس خطہ کو ان کے نجس وجود سے پاک اور طاہر فرما۔ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، گستاخان امام زمانہ کو فی النار و سقر فرما، جو مومنین قصد حج و زیارات رکھتے ہیں موفق فرما۔ بر الہ اس ادارہ کو دیگر دینی اداروں کے ساتھ قائم اور دائم فرما۔ اسی طرح علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا۔ معتمرین، ٹرسٹی، انجمن والے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، خصوصاً عزیز القادر مولانا السید تنویر حسین کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما، اور علمی طور پہ، عملی طور پہ ترقیاں نصیب فرما۔ سب مومنین مرحومین، اس ادارہ کی خدمت کرنے والوں کے مرحومین، شہداء امامیہ، علامہ الشیخ محمد حسین نجفی، ان سب کے لیے سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔